بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی رضویہ میں بنگال سے آئے ایک سوال جس میں ایک مدرسہ کے تعاون کے متعلق کسی نے اعتراض کیا کہ یہ طریقہ ناجائز ہے بلکہ غیر اللہ یا شرک یا بدعت کے مشابہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، امور خیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس سے روکتے ہیں مناع للخیر معتد عصیم میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیحین میں جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کچھ برہنہ پا برہنہ بدن صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے، خدمت اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محتاجی دیکھی، چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، بعد نماز خطبہ فرمایا، بعد تلاوت آیات ارشاد کیا، تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من ساع برہ من ساع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ۔ کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے، کوئی روپے سے، کوئی کپڑے سے، کوئی اپنے قلیل گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے، یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا۔ اس ارشاد کو سن کر ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روپیوں کا تھیلا اٹھا کر لائے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر لوگ پے در پے صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار کھانے اور کپڑے کے ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو۔ غزوہ تبوک وغیرہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم صدقات دینا اور ہر ایک کا کثیر و قلیل حسب مقدرت حاضر لانا، منافقین کا تھوڑا لانے والوں پر اعتراض کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے غنی ہے، زیادہ لانے والوں پر اعتراض کرنا کہ یہ ریا کے لیے ہے، اور اس پر آیت کریمہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم کا نازل ہونا۔ ایک بار یوں ہی صدقات کا چندہ ہونا، اس کا انبار ہو جانا، ایک صحابی کا صرف ایک خوشہ لانا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسے سب سے اوپر رکھنا، وغیرہ وغیرہ وقائع کثیرہ صحا وغیرہ کتب احادیث میں مذکور و مشہور ہیں۔ بنارس سے آئے ایک سوال جس میں ماہ ربیع الاول میں چندہ کی رقم سے کھانا وغیرہ پکا کر مساکین و فقراء کو کھلایا جاتا ہے۔ اب اس چندہ سے کچھ روپیہ کھانے وغیرہ کے پخت سے فاضل بچ گیا تو یہ طے پایا کہ اس بچی ہوئی رقم سے دیگ لے لی جائے کہ وقت پر ملنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت قبلہ فرماتے ہیں، ایسے چندوں سے جو روپیہ فاضل بچے وہ چندہ دہندگان کا ہے، انہی کی طرف رجوع لازم ہے۔ وہ دیگ وغیرہ جس امر کی اجازت دیں وہی کیا جائے، ان میں جو نہ رہے اس کے عاقل بالغ وارثوں کی طرف رجوع کی جائے۔ اگر ان میں کوئی مجنون یا نابالغ ہے تو باقیوں کی اجازت صرف اپنے حصص کے قدر میں معتبر ہوگی، سبی و مجنون کا حصہ خواہی نہ خواہی واپس دینا ہوگا، اور اگر وارث بھی نہ معلوم ہو تو جس کام کے لیے چندہ دہندوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں، وہ بھی نہ بن پڑے تو فقراء پر تصدق کر دیں، غرض بے اجازت مالکان دیگ لینے کی اجازت نہیں۔ حجت الاسلام 1925 میں مراد آباد میں جمعیت عالیہ کے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں، ایک بیت المال بنایا جائے جس سے مقروض مسلمانوں کا قرض ادا کر کے ان کی جائیداد مکفول کر لی جائے، اور اس جائیداد سے ایک ایسی قسط مقرر کر کے وہ قرض وصول کر لیا جائے جس کی ادا ناقابل برداشت نہ ہو۔ جو مقروض بیت المال سے روپیہ لیں، بیت المال کی جماعت ان کے مصارف معین کر دے، اور جو تخفیف خرچ میں بآسانی نکل سکتی ہو نکال لی جائے۔ بیت المال نہایت ضروری ہے، اور اس بیت المال کے سرمایہ بہم پہنچانے کی چند صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان اپنی سالانہ آمدنی کا اوسط لگا کر سال بھر میں 1 دن کی آمدنی بیت المال کو دیا کرے۔ نمبر 2، ہر صاحب زکوٰۃ کم سے کم اپنی زکوٰۃ کا 8واں حصہ ضرور بیت المال کو دے، اس میں یہ روپیہ علیحدہ رکھا جائے اور علماء سے اس کے مسائل دریافت کر کے شرعی طور پر صرف کیا جائے۔ نمبر 3، باہمت مسلمانوں سے بیت المال کے لیے چندہ کیا جائے۔ نمبر 4، جن اوقاف کی آمدنی مصارف سے زیادہ ہے یا جہاں ہزارہا روپیہ پس انداز ہو کر جمع رہتا ہے یا بے محل خرچ کیا جاتا ہے، ان سے وہ روپیہ قرض لے لیا جائے، لیکن اوقاف کی حالتیں اور ان کے احکام مختلف ہیں، اس لیے مسئلہ ایک تفصیل چاہتا ہے۔ جو یہ تجاویز منظور ہونے اور ان کے عمل میں آنے کی امید ہو جانے پر انشاءاللہ تعالی شرح و بست کے ساتھ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ جو اوقاف گورنمنٹ کے انتظام میں ہے ان کی آمدنی گورنمنٹ سے
اس مقصد کے لیے حاصل کی جائے۔ نمبر 5، والیان ریاست سے اس بیت المال کے لیے غیر قدر رقمیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ میسر کرے اور ایک ایسا بیت المال جمع ہو جائے تو اس سے مقروض مسلمانوں کے قرض ادا کرنے کے علاوہ نادار اور غریب مسلمانوں کو زراعتی یا تجارتی ضرورت کے لیے روپیہ قرض بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ساہوکاروں کے دام حرص سے محفوظ رہیں۔ فقیر قادری ایک بار پھر یہ عرض کرتا ہے کہ اپنے اپنے محلوں کے غربا و مساکین کا خیال کیجئے، ان کو کھانے پینے کے سامان پہنچائیے، اور اس پہنچانے میں ایسا عمل ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، نہ کہ یہ کہ ہم اس کی غریبی کا مذاق اڑائیں اور تصویریں لے کر کے سوشل میڈیا پر اس کو عام کریں۔ محمد عمر رضا خان، خادم آستانیہ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 23 شعبان المعظم 1441 ہجری بمطابق 18 اپریل 2020۔